کہ یار بعض لوگ تو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کڑی اقامت پڑھی جاندہ ہے۔ آج یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے حل کر دوں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم جو ہے نا جب کسی اہل حدیث کی مسجد میں جاتے ہیں تو بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ اقامت سنگل کہہ دی اس نے۔ اب یہ کتاب آپ کے سامنے لایا ہوں، اور اس کتاب کا نام آپ خود پڑھ لیں، صحیح البخاری، مسلمانوں کی قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب۔ میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا کسی پہ بھی کہ جو ڈبل پڑھتے ہیں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ صحیح البخاری مسلمانوں کی معتبر ترین کتاب، اس کی حدیث نمبر 605، 606 اور 607، 3 حدیثیں۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد، وہ میں لایا نہیں ہوں، ابو داؤد شریف کتاب ہے نا، تیسرے درجے کی مسلمانوں کی حدیث کی کتاب ہے، اس کی ہے 499، 499، حدیث نمبر 499، اور یہاں 605، 606، 607۔ یہ نمبر اس لیے واضح کر کے بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ جب کہیں گے نا کہ یہ جائز ہے تو آپ کو گمراہ کیا جائے گا، آپ کو ادھر کی ملائی جائیں گی آسمان و زمین کے قلابے، وہابی غلط کر دیں۔ اگر صحیح بخاری غلط ہے تو چلو وہابی بھی غلط ہیں، اور کل کو تو تم یہ بھی کہہ دو کہ قرآن وہابی اس طرح کرتے اس لیے قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہا ہے ایک مفتی نے، وہ میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا۔ 605 نمبر حدیث ہے، باب الاذان مثنی، حدیث آتی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن انس قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ الا الاقامہ۔ 605 نمبر حدیث، اس کا معنی سمجھا دوں، اذان جفت میں کہنی ہے اور اقامت وطر میں کہنی ہے۔ وطر کسے کہتے ہیں؟ طاق، طاق کو کہتے ہیں نا، اور وطر کو تو طاق ہی کہتے ہیں نا، 1 ہے یا 3 ہے، 2 نہیں ہوتا وطر، 4 نہیں ہوتا وطر۔ اور کتنی پیاری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، حدیث نمبر 605، ان یشفع الاذان، اذان کو جفت کہو، 2 کہو، ان یوتر الاقامہ الا الاقامہ۔ 605 نمبر حدیث، انس بن مالک جو 96 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی، وفات پانے والے صحابہ میں سے سب سے آخری صحابی، سب سے آخری صحابی کی روایت، اور سب سے پہلے بھی اس لیے کہ انہوں نے 10 سال تک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی، وقف رہے پیغمبر کی خدمت کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اذان کو جفت میں کہو، 2 اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہو نا، اس کو جفت کہنا ہے، 4 دفعہ کہنا ہے، اور اذان کو اقامت کو 2 دفعہ کہنا۔ کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں اللہ اکبر کرتے، 4 ہو گئی نا، اقامت میں یوتر الاقامہ۔ پھر یہی روایت آگے، پھر لما کثر الناس، یہ اذان کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ اذان کیوں دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کرونا آیا، لوگوں نے چھتوں پہ اذانیں، گراؤنڈوں میں اذانیں، میناروں پہ چڑھ کے اذانیں، فلیٹوں پہ چڑھ کے اذان، اللہ اکبر۔ اور یہ اذان صرف نماز کی شناخت ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ ذہن میں رکھے بات، بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے یار اللہ اکبر کہتے ہو، بھائی وہ اللہ اکبر کہو جو مدینے والے تاجدار نے بتائی ہے، اپنی طرف سے تو بدعت ہے، اپنی طرف سے کوئی کام نکالنا یہی تو بدعت ہے عیسائیوں کی طرح۔ مسلمان بنو، مسلمانوں کی صرف نماز کے لیے اذان مشروع ہے، وہ بھی مختلف طریقوں سے فرض ہوتے یہاں آئی۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو پہلا خواب آیا اس اذان کا، پھر جب یہ خواب نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، پیغمبر علیہ السلام نے کہا بہت اچھے کلمات ہیں۔ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن زید نے۔ اسی وقت جب اذان کی آواز عبداللہ ابن زید سے جب بلال کو حکم دیا نبی علیہ السلام نے، جو یہ بتا رہے ہیں یہ اذان دیا کرو، تو حضرت عمر بھی بھاگے ہوئے چادر گھسیٹتے ہوئے جلدی آئے، یا رسول اللہ یہ خواب تو مجھے بھی آیا ہے، یہ خواب تو مجھے بھی آیا، لیکن وقت میں پیچھے رہ گئے، سبقت نہ لے جا سکے۔ دونوں کو خواب ایک جیسا آیا تھا، عبداللہ ابن زید کو، عمر ابن خطاب کو، لیکن پیغمبر کی عدالت میں پہنچنے میں عبداللہ ابن زید سبقت لے گئے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی لچھے دار تقریر کرتے ہوئے، اور جب وہ صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، عمر فاروق کی کہتے ہیں یہ اذان بھی عمر فاروق نے خواب میں آئی تھی تو ہم اذان دیتے ہیں، اسی ضد میں وہ اذان میں تبدیلی کرتے ہیں۔ عمر فاروق دوسرے شخص ہے، پہلے نہیں ہے، پہلے عبداللہ ابن زید ہیں۔ اچھا، پھر تیسری 607 نمبر حدیث، امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ فذکرت لایوب فقال الا الاقامہ۔
وطر ایک ہوتا ہے، اقامت اکہری کہنی ہے۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے، صحیح البخاری میں، کہ اقامت اکہری اور اذان جفت۔ اور پھر حضرت ایوب کیا کہتے ہیں؟ حضرت ایوب کہتے ہیں کہ الا الاقامہ، الا الاقامہ سے مراد جب اقامت میں قد قامت الصلاۃ آتا ہے نا، اس کو 2 دفعہ کہنا ہے، اس کو 2 دفعہ کہنا ہے، باقی ساری اقامت سنگل کہنی ہے۔ اور یہ صحیح بخاری